ہم میں کوئی صلاح الدین ایوبی تھا، نگاہوں کی طہارت اور پاکیزگی کا عالم یہ تھا۔ ایک رات جو ہے اللہ اکبر سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل کی بارش میں پھنس گئے، اور پھر عیسائیوں نے جنگل کے اندر کچھ لڑکیوں کو بکھیر رکھا تھا، اس لیے کہ ان کی عادت تھی کہ جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ کرتا تھا اس لشکر کے ارد گرد وہ عیسائی لڑکیوں کو بکھیر دیتے تھے تاکہ کسی طرح مسلم نوجوان ان لڑکیوں کے دامے فریب میں گرفتار ہو جائے، ان لڑکیوں کے دامے فریب میں مبتلا ہو جائے۔ پھر کیا تھا، مسلم نوجوانوں کو وہ دامے فریب میں گرفتار کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ صلاح الدین کو لشکر نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو ان کے دل میں خیال آیا چلو جنگل میں ہے تو شکار کر لیتے ہیں تاکہ ہم اور اپنے دوستوں کو کچھ گوشت کھلا دیں۔ سلطان شکار کرنے کے لیے بڑھتے رہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ شکار کرنے والا کبھی کبھی خود شکار ہو جاتا ہے، اور سلطان اتنا آگے بڑھے لیکن کوئی شکار ہاتھ نہ لگا۔ اور شکار بھی ایک عجیب نشہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس کے پیچھے دوڑتا ہے تو اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ میں کتنی منزلیں طے کر چکا ہوں، اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ میرے ساتھیوں سے میں دور ہو چکا ہوں۔ سلطان بہادر تھے، آگے بڑھتے اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ اکبر وہ جنگل میں الگ اور ان کے ساتھی الگ، لیکن کوئی شکار ہاتھ نہ لگا۔ شام قریب ہو رہی تھی، اچانک بادل گھر آئے اور اس کے بعد ادھر سورج نے اپنے چہرے کو اوٹ میں چھپایا، ادھر جو ہے وہ بادل کی سیاہ چادر نے برسنا شروع کیا، اور اس کے بعد سلطان اللہ اکبر ایک غار کے اندر قدم بڑھانے لگے تو کیا دیکھا، بھیگتی ہوئی خوبصورت لڑکی حسن کی ملکہ ان کے قریب آئی اور کہا سلطان میں قافلے میں سفر کر رہی تھی، مجھے ڈاکوؤں نے چھین لیا، لوٹ لیا ہمارے قافلے کو، اور اس کے بعد یہ کیا کہ مجھے یہاں جنگل میں لا کر پھینک دیا۔ سلطان نے ایک ہلکی سی نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور پھر اپنا چہرہ پھیر لیا اور بھاگ گئے۔ سلطان کے معاملہ کیا ہے، یہ تو بالکل یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کے بھیڑیوں والا معاملہ تھا کہ اس یوسف کو بھیڑیا کھا گیا لیکن کرتا بھی سلامت تھا، لیکن یہ عجیب لڑکی تھی جسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا لیکن اس کا سنگھار بھی سلامت تھا۔ سلطان معاملے کو سمجھ گئے، اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو غار میں لے گئے، اس کے بعد آگ جلائی۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگل کی بارش کیسی ہوتی ہے، پتوں کا کھڑکنا، بجلی کا کڑکنا اور برسات وہ تیز رفتار اللہ اکبر جو عجیب دہشت پیدا کرتی ہے۔ سلطان نے سردی سے بچنے کے لیے غار کے اندر آگ جلائی، لڑکی لیٹ گئی، سلطان آگ کی طرف متوجہ رہے۔ لڑکی نے کھسک کر کے آگے بڑھتے ہوئے سلطان سے کہا صلاح الدین مجھے حیرت ہے تو میرے حسن کی توہین کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ میں وہ حسن کی ملکہ ہوں کہ اگر میں چاہوں تو بائیں ہاتھ کے اشارے سے یا آنکھوں کے اشارے سے یا آنکھوں کے کاجل کے جادو سے میں لوگوں کا ایمان ہی نہیں بلکہ جان ایمان سب کچھ چھین سکتی ہوں، لیکن تو مجھ سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ کیا تیرے دل میں لڑکیوں سے پیار نہیں؟ کیا تیرے دل میں عورتوں کی محبت نہیں؟ تیرے دل میں، تیرے سینے میں دل نہیں کیا پتھر ہے؟ سلطان نے جواب دیا اے لڑکی سن لے، کسی کے حسن پر وہ شیدا ہوتے ہیں جو دل پہلے کسی کو نہیں دیتے۔ ہم نے تو پہلے ہی اپنا دل مصطفیٰ کے قدموں میں دے دیا ہے، اب ہم تیرے حسن سے کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ اور سن لے میں ایک نظر کے علاوہ دوسری نظر میں نے تجھ پر نہیں ڈالی، اس لیے کہ جو پہلے سے کسی کا غلام ہو پھر وہ کسی کے حسن کا غلام نہیں بنتا۔ ایک طرف تمہاری تاریخ یہ ہے، دوسری طرف اب موجودہ حالات کو دیکھو۔ ایک مفکر نے اپنی کتاب حسن کے حوالے سے لکھی تو چند سال پہلے کا کراچی کا ایک واقعہ لکھا۔ میں جلدی سے کسی شہر کا نام نہیں لیتا لیکن کہیں آپ میری گفتگو کو ہوا میں گرا لگانا نہ سمجھے، اس لیے میں نے شہر کا نام بھی لے لیا۔ مسلمانوں تم تھے عیسائیوں کی بیٹیوں کو ایک نظر کے علاوہ دوسری نظر دیکھنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ غار کی تنہائیوں میں بھی تمہاری نگاہیں کبھی اٹھتی نہیں تھی، غار کی تنہائیوں میں بھی تمہارے ہاتھ کبھی بڑھتے نہیں تھے، غار کی تنہائیوں میں بھیگی ہوئی لڑکیوں پر کبھی تم نے ایمان کا سودا نہ
کیا، لیکن آج حالات یہ بن گئے، سنیما دیکھتے دیکھتے، سیریل دیکھتے دیکھتے، کالج کا نصاب پڑھتے پڑھتے اتنی برائی میں ڈوب چکے ہو کہ مذہب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا، مسلک کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا، آنکھوں کی حیا تباہ ہو چکی ہے، دل کی غیرت مردہ ہو چکی ہے، ایمان کی چنگاری دل کے نہا خانے کے اندر گم ہو چکی ہے۔